کیا بندہ جو گناہوں میں ہے اور وہ اپنے کریکٹر کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ کی نظر میں، یا وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے گناہ بھی ہوتے ہیں، میں ایم ناٹ دا بیسٹ آف پیپل، تو وہ کیا دعوت نہ دے؟ لیٹ سے قدر کے اوپر کوئی ایسا سوال آ جاتا ہے کمپلیکیٹڈ تھا اینڈ ہی ڈزنٹ ہیو، تو وہ اب وہاں پر اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اب کیونکہ میں دعوت دے رہا ہوں تو میں جواب دینا ہی دینا ہے. ہی شوڈ سے کہ اچھا یو نو وٹ، اسلام میں ہر چیز کا جواب ہے. آئی ڈونٹ نو ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم، یا تو میں پوچھ کے بتا دوں گا یا کسی شیخ کی طرف ریفر کر دیں، بٹ دیٹ شوڈ ناٹ اسٹاپ ہم فرام گیونگ دعوت جس چیز کا اس کو پتہ ہے. یقین کیجیے گا بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ آپ مصحف دے دیتے ہو، بس یعنی آپ کا دعوت اسٹال لگا ہوا ہے، آپ نے قرآن مجید کی کاپی دے دی اور پھر وہ بندہ چینج ہو گیا. ندیم بھائی نہیں تھے، ندیم بھائی ماشاء اللہ اسلام آباد میں تھے نا، اب یو کے میں. أنت بلا عنوان من أنت وفي الأوطان من أنت بلا هاوية والكافر يجحد فيها والمنافق يعبث فيها والجاني يطغى فيها. یار آپ لوگوں نے وہ نیوز سنی ہے کہ نیتن یاہو کا، میں دیکھ رہا تھا اس میں وہ سینگ کہ ٹک ٹاک جو ہے اٹس ون آف دی، بلکہ اس نے اس سے پہلے بولا کہ سوشل میڈیا از ون آف دا بگیسٹ ویپنس آج کل کے دور میں انفلوئنس کریں. کہتے ہیں جو ویپنری اور یہ جو وارفیئر ہے نا یہ پرانا ہو گیا، سوشل میڈیا جبکہ وہ خود ویپن کو یوز بڑا کر رہا ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ ٹک ٹاک اس نمبر 1 ہے، اور یو ایس میں ابھی سارا انہوں جو رائٹس ہیں نا وہ اوریکل کے پاس آ رہے ہیں، سو ڈیٹا اینڈ ایوری تھنگ. سو دا تھنگ از کہ اب ٹک ٹاک ود ان یو ایس جو ہے وہ اب یو ایس اس کو ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرنا یا اسے کس چیز کو شو کرنا آڈینس کو، اور ان کے انفلوئنسرز آلریڈی اس پہ بات کرنا شروع ہو گئے. تو سبحان اللہ میں سوچ رہا تھا کہ اس دور میں ہم اکثر بات کرتے بھی رہے کہ دا رول آف سوشل میڈیا ان ایوری تھنگ، پازیٹیو بات پھیلانے میں بھی، نیگیٹو پروپیگینڈا وٹ ایور اٹ از، تو اس کا کتنا اہم رول ہے. اینڈ وائی ایز مسلمز وی شوڈ بی یوزنگ اٹ ان دا رائٹ وے، جب تک مطلب اس کا یوٹیلائزیشن از ویری امپورٹنٹ. اچھا 2021 میں یہ ویسے اتنی اپیرنٹ نیوز نہیں تھی، پتہ ہی چلا تھا کہ ان کے کوئی منسٹر ہیں، انہوں نے نا سیکرٹ میٹنگ کی تھی ان کے ساتھ، فیس بک کے کوئی مارکیٹنگ مینیجر ہیں اور انسٹاگرام اور یہ وہ، تاکہ اپنے نیریٹو کو یہ میسج تک پہنچا سکیں. اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 2-4 سالوں میں یہ اتنے اپ فرنٹ ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے یہ کہہ بھی دیا ہے، اور یہ جو اوریکل کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی آ کے کہا ہے کہ بڑی سائڈ لی ہے یہ جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے کہ جی ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو جگہ ملنی چاہیے اور وہ ساری چیزیں. وہ تو ہے بھی، وہ تو خیر بگیسٹ جی ڈونرز بھی ہے. اس کا وہ سنگل ڈونیشن جو تھی اس نے کوئی ایک دفعہ 16 پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز آئی ڈی ایف کے لیے ڈونیٹ کر دیے تھے. وہ تو خیر پراپر جوئش لابی کا وہ ایک مین ان کا بندہ ہے، اور وہ اپنا ہے بھی جوئش، اور اس کی مدر بھی جو ہے، اور وہ تو پورا یعنی از اے پراپر زائنسٹ ٹائپ کا بندہ، اور وہ سبحان اللہ بلینئر ہے، اور اتنا زیادہ انفلوئنس ہے اس کا. بھی تو گورنمنٹ میں بھی آ رہا ہے، گورنمنٹ بھی آ رہا ہے. پریویس ٹائمز میں نیکی کرنا بھی مشکل تھا امیجن، اور گناہ کرنا بھی مشکل تھا، ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا کے بعد دونوں چیزیں بہت ہی ریمپنٹ ہیں، وڈ سے یو نو، بہت ہی. اور نیچرل ٹینڈنسی انسان کی کیا ہے، نیکی کرنا یا گناہ کرنا؟ گناہ کرنا نا، تو زیادہ ایسا لگتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. سو مور آنیس از آن دا پیپل رسپانسبلٹی کہ وہ نیکی کرے، یو نو. نیکی کرنے کے ساتھ مجھے لگتا ہے اس میں جو ساتھ شاید آپ وہ بھی کہہ رہے ہیں، نیکی کا پھیلانا اور گناہ کو پھیلانا. مطلب ایک ٹائم تھا وداؤٹ سوشل میڈیا اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو کتنے لوگوں تک وہ میسج پہنچا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یا آپ کسی کو گناہ کی سوڈو سے دعوت بھی دے رہے ہیں کہ کرو گناہ، یا آپ اس کو لوگوں کو انکریج کریں. سو آپ کا ایک انفلوئنس بڑا چھوٹا، دوستوں تک 5 10 15 20. ناؤ اٹس ٹو ایزی ٹو اسپریڈ ایول اینڈ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ایزی ٹو اسپریڈ گڈنس ایز ویل. وہ میں نا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا، اللہ اکبر یار، اٹس سو پروفاؤنڈ. وہ یہ کہتے ہیں کہ 100 لوگ اگر پرائیویٹ میں سن کریں لیکن پبلک میں وہ بے شک نیک ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ول گیو دم وکٹری اینڈ ول سپورٹ دم. اگر وہ نیک ہے، جنرلی مسلمان ہیں، لیکن پرائیویٹ میں ان کے کچھ سنز ہیں جو ہر بندے کے ہوتے ہیں، اللہ ول گرانٹ دم وکٹری سبحانہ تعالیٰ. لیکن اگر 100 لوگوں میں سے 99 لوگ پرائیویٹ میں سنز نہ کریں اور نیکی بھی قائم رہیں، اور ان میں سے ایک بندہ پبلک میں سن کر رہا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ول ناٹ گرانٹ دا وکٹری. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ پبلک ڈس اوبیڈینس اس کا بہت سویئر افیکٹس ہوتے ہیں، ڈیٹریمنٹل افیکٹس ہوتے ہیں امت کے اوپر. اسی لیے تو سبحان اللہ آپ دیکھیں احد میں پبلک
गुनाह हुआ सहाबा से, यानी अल्लाह के नबी की पब्लिक डिसोबीडियंस हुई, मतलब वो इस्तदलाल ही गलती थी, डेफिनेटली सहाबा जानबूझ के गलती तो कभी नहीं करते, लेकिन अल्लाह के नबी कहता तुम्हें परिंदे, तुम देखो हमें परिंदे नोच रहे हैं, यू विल नेवर लीव योर प्लेस। कुछ सहाबा ने इस्तदलाल ही गलती हुई और वो देखा कि अब तो जंग ख़त्म हो गई, हुक्म जंग तक था, और वो उतर गए। सुभान अल्लाह ब्रो, इतना बड़ा डैमेज हुआ, यानी अपेरेंटली वो सहाबा तो शहदा हैं, बट अपेरेंटली 70 सहाबा शहीद, मुसअब बिन उमैर शहीद, हमज़ा शहीद, अनस बिन नज़र शहीद, अल्लाह के नबी के दांत मुबारक आपको चोटें लगी। हत्ता कि सहाबा इस हद तक हैरान हो गए, कहते हैं कुल तुम अन्ना हादा, ये क्या हमारे साथ हो गया। सहाबा आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये क्या हो गया हमारे साथ। अल्लाह ताला ने कहा कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, तो तुम्हारे अपने नफूस की वजह से है। इवन यार गुनाहों के असरात भी होते हैं ना, जिस तरह नेकियों के असरात हैं, इसी तरह गुनाहों के असरात भी हैं, और एज लिटिल एज कॉरल बिटवीन टू सहाबा, जिसकी वजह से लैलतुल कदर भुला दी गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये मेरे लिए एक बड़ी वो अजीब सी न्यूज़, मतलब एक वो चीज़ थी जो मैंने पहली दफ़ा पढ़ा कि इतनी छोटी सी बात, एक तकरार की वजह से उसका एक असर हुआ है कि डेट भुला दी गई, यू नो। सो जो बड़े बड़े गुनाह हैं तो उनका फिर क्या असरात होते हैं, स्पेशली जो पब्लिक में हो रहे हैं ब्रो, यानी जो कॉन्सर्ट्स हैं, जो यानी गुनाह है पब्लिक में, चाहे वो क्लब्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि पब्लिक में हो रही है। देखिए इंसान की नेचर है, इंसान से ख़ता हो जाती है, और इट शुड ऑलवेज बी प्राइवेट। और किसी घर में उसको जाके रोकना ये भी ठीक नहीं है। घर में अगर कोई बंदा शराब पी रहा है उसका अपना मामला, अल्लाह से मामला है, लेकिन पब्लिक में वो आगे करेगा ना, फिर इस्लाम की हदूद नाफिज होंगी और वो उस पर सुभान अल्लाह। आप देखें इन्हीं आयात की बात क्या आता है, फिर उन्होंने तौबा की अपने गुनाहों से और फिर अल्लाह से मदद मांगी कि हमें कुफ़ार के ख़िलाफ़ फ़तह दे। और सूरह बकरा के भी एंड में ये आता है कि फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो यानी पहले अपने गुनाहों की तौबा मांगी और फिर तो यानी पब्लिक सिंस मैटर अ लॉट। जो अपने बात की उससे कनेक्ट करें कि सोशल मीडिया की वजह से अल जिहार यानी अनाउंसिंग योर सिंस या एडवर्टाइजिंग योर सिंस इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज़। और खैर हम टेंजेंट ले गए, लेकिन मेन जो कहने का मकसद जो आपने बात शुरू की थी वो ये थी कि हाउ मच, यानी कुफार का लीडर जालिम और जाबिर ये क्लेम कर रहा है कि, एंड देखें बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑनेस्ट बात है यूएस के हैं, मेटा इन्हीं की है, इनके हैं, लेकिन सिर्फ टिकटॉक नहीं था ब्रो। टिकटॉक उनकी ऑनरशिप चाइनीज़ टिकटॉक अभी यूएस के अंदर, इनकी ओनरशिप के अंदर आ गया, नॉट द वर्ल्ड, नॉट द वर्ल्ड, एंड दे वर वेरी इनसिक्योर अबाउट टिकटॉक। और ट्रंप ने अपनी इनिशियल गवर्नमेंट से बैन भी किया था टिकटॉक को कि वो ऐसे बाहर के लोग चाइनीज़, इनके तो वैर है ना चाइना के साथ कि क्यों आके हमारे उसमें कर रहे हैं। और फिर नाउ दे हैव ओन्ड इट कि ताकि हमारे पास वही बात है, डाटा, इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड नैरेटिव की जंग, जबकि ये शदीद हार रहे हैं दे नो, एंड मुस्लिम्स में यूज़ करना चाहिए। यू नो पॉइंट ये था कि जैसे अब ये न्यूज़ है, मतलब हम कुछ कर तो नहीं सकते फिलहाल, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी वी थिंकिंग कि यार अच्छा कुफार ये कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओन करते हैं, बनाते हैं, उस पर अपने नैरेटिव्स चलाते हैं। एज मुस्लिम्स ये देखते हुए शुड वी कम अप विद, मतलब हम सोशल मीडिया को किस हद तक यूज़ करें दावत के लिए, हमारी दावत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, दावत कैसे दें, शुड मतलब एंड कितनी ज़ोर शोर से दें, मतलब इन द सेंस कि मुझे तो लगता है कि उधर से तो बम्बार्डमेंट है ऑफ डिफरेंट इज़म्स, फितने, अपनी आइडियोलॉजीज़, वो हर किस्म की, और जो पुट्ठी सीधी आइडियोलॉजी होगी जो कि इस्लाम के और सॉर्ट ऑफ उसके खिलाफ है, उसको वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बूस्ट भी देगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कितना ही हम उनके प्लेटफॉर्म पे काम कर लेंगे, बिकॉज दे वुड रिजॉर्ट टू बैनिंग द अकाउंट्स एंड बैनिंग पोस्ट एंड व्हाट नॉट। एक तो ये है कि कितना ही हम उनके प्लेटफॉर्म पे काम कर लेंगे, दूसरा ये कि कितने ही हम लोग रेडी हैं भी काम करने के लिए, ये एक अलग क्वेश्चन है। जी मैं ये कह रहा था, मेरा ज़्यादा सेकंड वाले पे है हाँ। कि हम कितने रेडी हैं और क्या करना चाहिए और कितने लोग काम कर रहे हैं। वही बात है कि कितने लोग इस वक्त इसमें हैं। यार इसमें वल्लाही मैं तो समझता हूँ कि हमें ना जो उम्मत डिक्लाइन का शिकार है ना, ये दावत और जिहाद छोड़ने की वजह से है। मैं अक्सर ये बात कहता भी हूँ कि जो उम्मत अपने डिक्लाइन या ज़िल्लत की तरफ अभी पहुँच चुकी है ना, उसकी वजह ये जूइश लॉबी या उनका बहुत ज़्यादा पैसा होना या उनका एजुकेशन सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सारी उनकी ये नहीं है। वो इसलिए कि ग्रेट मैन वुमेन डू नथिंग एट ऑल। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो मेंटालिटी डेवलप हो गई ना कि यार सब कुछ उनका है या हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू, आई एम अ सिनर, आई डोंट हैव नॉलेज, व्हाट कैन आई डू फॉर दिस उम्मा। तो ये जो हमने दावत छोड़ी है ना, उसकी वजह से अल्लाह के नबी ने भी कहा था कि तुम दावत छोड़ोगे
امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑو گے تو تم دعائیں کرو گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں. یعنی جتنا فلتھ کی بمبارڈمنٹ ان کی طرف سے ہو رہی ہے, جو بھی گند بلا ہے, جو بھی آپ ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ایک آپ کے لیے ٹیسٹ ضرور ہیں, بٹ دا بگر پوائنٹ از دیٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. جو آپ کی کیپیسٹی میں تھا بھی, آپ وہ بھی نہیں کر پائے ہو. اور دعوت کا جو کام اٹ سیلف ہے, مطلب دیکھیں یہ انبیاء کا کام ہے. مطلب جتنے انبیاء کا جو سارٹ آف جاب ڈسکرپشن ہے, جے ڈی جو ہے وہ ہے کہ توحید کی طرف دعوت دینا, اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا, اور دعوت ہے ہی اللہ کی طرف, اصل دعوت تو یہی ہے نا. تو یہ جو مین کام ہے, مطلب از اٹ, کیا ہمارا جو ایک مسلمان ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ دس از این آپشنل تھنگ, اور از اٹ واجب, فرض, مطلب یہ اس کا, بیکاز یہ تو کلیئرٹی کہ دس از این عبادت, یہ ایک فارم آف عبادت ہے. سو وٹ یو سے کہ یہ اس کو آپ کس کیٹیگری میں ان ٹرمز آف امپورٹنس, ہاؤ ڈو یو تھنک وی ایز مسلم شوڈ ویو اٹ؟ ابو سعد آپ بتائیے گا, لیکن میں ایک بات بتا دوں, ہر بندہ اپنے اپنے پوائنٹ پہ کہیں نہ کہیں دنیا میں دعوت کر ہی رہا ہوتا ہے. تھنک اباؤٹ یونیورسٹی انوائرمنٹ, کالج انوائرمنٹ, دوست کیا آپس میں دعوت کر ہی رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ چوائسیز میں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کسی نے کوئی گاڑی لینی ہے, کسی نے کوئی ڈریسنگ کرنی ہے, کسی نے جاب انٹرویو دینا ہے, کریئر آپشنز ہیں, تو ہر بندہ دوسرے کو کچھ نہ کچھ دعوت کسی نہ کسی حد تک دے ہی رہا ہوتا ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو دا ڈسکشن آف دین, تو آل آف اے سڈن میرے خیال ہے ہمارے کچھ اسٹینڈرڈز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, کچھ کانسٹرینٹس پیدا ہو جاتی ہیں. تو زیادہ ماما نہ بن, ٹھیک ہے, یہ کہاں سے تو دین کی دعوت کرنے آ گیا, یو نو. آل آف اے سڈن دین کا جو ٹاپک ہے وہ ایک ایسی چیز بن جاتا ہے جس کو ہم زیادہ شاید ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, رائٹ؟ اچھا, اس میں نا میں سمجھتا ہوں کہ دو قسم کی کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری تو وہ ہے جو کہ بڑھ چڑھ کے دعوت دے رہی ہے, جیسے آپ نے بات کی کہ نیتن یاہو اپ فرنٹ ہو کے بات کر رہا ہے کہ جی ماڈرن وارفیئر کے لیے اب وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک آؤٹ آور ویپنز اینڈ فائٹ, یس وی ول یوز سوشل میڈیا فار دیٹ پرپز. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, دوسری کیٹیگری یہ ہے جو کہ مدعو ہوتے ہیں, جو کہ انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان, جیسے آپ نے بھی کہا نا, کہ اس ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ میں چلے گئے ہوئے ہیں کہ چونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, پرو ایکٹیو نہیں ہیں, تو وہ لوگوں سے نا انفلوئنسڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ دین کی دعوت کی بات کرتے ہیں نا, اس میں تو بہت ساری چیزیں ان پیک ہو جاتی ہے. یہ بات آپ جان لیں, آج مسلمان اگر کہتے ہیں نا کہ ہم بہترین امت ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں, اٹ کمز ود رسپانسبلٹی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس, لیکن آگے بھی آپ پڑھو نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پریولیج ملی ہے, اف یو آر ہیونگ دس بیچ that you are the خیر امہ, it comes with the price. What is the price? تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ بات آپ جان لیں کہ ہر مسلمان کی جو آپ سمجھ لیں ٹو ڈوز ہے نا, جو کہ اس نے کرنے ہیں, جس کی وجہ سے وہ خیر امہ بنے گا, وہ کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اچھا, اب بات یہ آتی ہے کہ لوگوں کو وہ نیکی کی طرف کیسے بلائے. اس سے پہلے اس کو اپنے افیئرس کو ریکٹیفائی کرنا ہوگا. اب دیکھیں نا, مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا. امیجن کریں کہ ایک پورے سال ون سنگل مین ان دا ہول سٹی اینڈ ہی از گیونگ دعویٰ, اینڈ گیونگ دعویٰ فار واٹ, کہ اللہ کے نبی ہیں, وہ مکہ میں ہیں, وہ آئیں گے تو یو ہیو ٹو سبمٹ, اور آپ نے اسلام قبول کرنا ہے. اب امیجن کریں کہ امام نسائی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ قیامت کے دن پورا مدینہ مصعب بن عمیر کے پلڑے میں ہوگا. لوگ کیسے ایکسیپٹ کرتے مصعب بن عمیر کو اگر مصعب بن عمیر کا اپنا کریکٹر اچھا نہ ہوتا؟ وہ کہتے کہ یار آپ کا تو کریکٹر مزیدار نہیں ہے, تو پھر آپ جن شخص کی بات کر رہے ہو تو وہ بھی شاید ایسے ہی ہوں گے. مصعب بن عمیر نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ میں جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں یا جس نبی کی طرف بلا رہا ہوں, ان کے کریکٹر یہ ہیں, اور انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ پوری کوشش کی ہوگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو میں اپنے اندر لے کے آؤں تاکہ لوگ انفلوئنس ہیں. اور لوگوں نے کہا ہوگا کہ اگر ان شخص کے اخلاق اتنے اچھے ہیں, مینرز اتنے اچھے ہیں, تو پھر جو وہ شخص ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اخلاق کیسے ہوں گے. لیکن اس میں ایک سوال ہے کہ آئیڈیلی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو بندہ داعی ہے وہ کریکٹر اس کا بہت اچھا ہو, اس کی اثر ہوگا زیادہ. لیکن کیا بندہ جو گناہوں میں ہے اور وہ اپنے کریکٹر کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ کی نظر میں, یا وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے گناہ بھی ہوتے ہیں, میں آئی ایم ناٹ دا بیسٹ آف پیپل, تو وہ کیا دعوت نہ دے؟ ہاں دیکھیے, اس میں ہے نا کہ اگر آپ بلغوا عنی یا کہ آپ اگر ایک آیت بھی جانتے ہیں, اصل میں اس میں آئیڈیل سینیری بالکل یہی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں پتہ ہے نا کہ ایک تو ہے آپ نے اس میں ایک اور چیز, کیریکٹر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کا
زبان سے دعوت دینا, لوگوں کو بڑا کلیئرلی صحیح بات بتانا. اگر دیکھیں ہمیں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا کبھی بھی, ہر بندہ کہیں نہ کہیں گناہ گار ہوگا. یہ بلکہ انفیکٹ ون آف دا ٹریپس آف شیطان ہے کہ آپ کی نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کسی ایک دو گناہوں میں ہیں اور آپ کہیں ڈنڈی وہ کہیں گے یار تو گناہ گار, تو کسی کو کیسے کہہ سکتا ہے نماز پڑھ, مطلب بیسک چیز میں. سو آئی ووڈ سے کہ اس میں جو مین امپورٹنٹ چیز ہے نا سمجھنے کے لیے, سورہ یوسف میں جو آیت آئی نا جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ہے کون سی آیت ہے مجھے علی سبیلی والی, قل هذه سبیلی ادعو, ہاں اس میں جو سورہ یوسف کی آیت ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح راستے کی طرف بلائیں, اس میں ہے علی بصیرہ. اور میں ایک شیخ کو سن رہا تھا, وہ اس کی ایکسپلینیشن میں کہہ رہے تھے کہ بصیرت کے اندر نا دیر آر کپل آف ایسپیکٹس. بصیرت یہ ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے اس کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جو میں دعوت دے رہا ہوں نا سب سے پہلے وہ کس کی طرف دعوت دے رہا ہوں, تو اللہ کی طرف دعوت ہو, اور جو بات کر رہا ہے نا اس کا اس کے اوپر اس کی نالج 100% یقینی ہو, یعنی اس کو خود یقین ہونا چاہیے کہ میں کس کی طرف بلا رہا ہوں, کس کی طرف بلا رہا ہوں. جیسے سمپل ہے نماز, اس پہ جنرلی آپ کو ڈبیٹ نہیں ہوگی نا, نماز سب کو پتہ ہے فرض ہے. اچھا اس کے اندر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز ہے یہ کیسے ہونی چاہیے, نماز کے اس کو ساری بیسکس پتہ ہوں, نماز کی طرف دعوت دے رہا ہے. دوسرا انہوں نے ایسپیکٹ بتایا کہ اس کو اپنی لمیٹیشنز بھی پتہ ہونی چاہیے. سے فار ایگزامپل وہ کسی کو دعوت دے رہا ہے اور کوئی اس سے تھوڑا ایسا سوال کر لیتا ہے جس کے اوپر اس کی بھی کمپلیٹ نالج نہیں ہے, لیٹس سے قدر کے اوپر کوئی ایسا سوال آ جاتا ہے کمپلیکیٹڈ سا اینڈ ہی ڈزنٹ ہیو, تو وہ اب وہاں پر اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اب کیونکہ میں دعوت دے رہا ہوں تو میں جواب دینا ہی دینا ہے. ہی شوڈ سے کہ اچھا یو نو وٹ, اسلام میں ہر چیز کا جواب ہے, آئی ڈونٹ نو ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم, یا تو میں پوچھ کے بتا دوں گا یا کسی شیخ کی طرف ریفر کر دیں, بٹ دیٹ شوڈ ناٹ اسٹاپ ہم فرام گیونگ دعوت جس چیز کا اس کو پتہ ہے. اور تیسری چیز ہے اس میں بالحکمہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو جس کو دعوت دے رہے ہیں نا آپ کو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پرسن ایز ویل. اچھا اس سے نا بات یہ بھی یونیورسٹی سمجھ, اسٹوڈنٹ ہے, بالکل دین سے دور ہے, اس کو آپ نے فوری طور پر اس کو گناہوں سے ڈرا کے فوری طور پہ شاید نہیں کبھی اسٹیج آئے گی, مے بی اس کو کسی ایک اسٹیپ کی طرف لانا, اس کو نماز بالکل نہیں پڑھتا اس کو نماز کی طرف لے آنا, ایک بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو پھر اگلے اسٹیپ پہ لے کر. سو یو نو حکمت کے ساتھ سے نوئنگ, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز آئی واز ایون لسننگ ٹو یوٹیوب پہ ماشاء اللہ جو لوگ اکثر وہ جو نان مسلمس کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں, تو ایک بڑی انٹرسٹنگ کلپ تھی اس میں نا, میں وہ سنتا رہا کافی دیر بھی نا, اینڈ دے ور ہیونگ اے ڈسکشن ود نان مسلمس, اینڈ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ پوری ڈسکشن میں نا کرسچینٹی کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, ادھر ادھر ڈسکشن ہو رہی ہے. ایون جو مسلمان دائی تھا نا جو دعوت دے رہا تھا, ہی واز ہارڈلی ٹاکنگ اباؤٹ اسلام, اور وہ مجھے لگ رہا تھا پوری ڈسکشن میں نا دونوں سارے اگری کر رہے ہیں, اینڈ آئی واز لائک ویئر از دس ڈسکشن گوئنگ نا. آئی تھنک دس از ون آف دی ویز کہ وہ کامن گراؤنڈ سے پھر آتے ہیں لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ کنورسیشن ختم ہو جاتی ہے. اور ایک دفعہ ہوا کہ وہ دونوں مطلب وہ کرسچینٹی کے اوپر بحث کیے جا رہے ہیں, اور اینڈ میں وہ کہتا ہاں میں تو بائبل کو نہیں مانتا ہوں, میں کچھ شروع میں کرسچن لیکن کہتا بائبل, تو میں کہ یار وہ تو سارا ٹائم ہی ویسٹ ہو گیا. میرے خیال ہے اسٹریٹجی جو ہے نا اسمارٹ اباؤٹ اٹ, بیکاز اف یو نو ہو یو گیونگ دعوت ٹو, تو پھر آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے. آڈینس پہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کس کو دعوت دے رہے ہو. کریکٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن جو بیسک چیزیں ہیں جس طرح سے آپ نے مینشن کیا ہے, میرا خیال ہے ان کی فرسٹ اینڈ فارموسٹ کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بھی ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جا کے قبائل کو دعوت دی ہے. اب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور کتنے علوم ان سے سیکھے ہوں گے انہوں نے, یہ کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہے. یو نو پیپل ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ دس, اینڈ ہی وینٹ بیک, ہی واز پیشنیٹ. جتنا ان کے پاس علم تھا, he had یقین and he was very passionate. آپ کنٹینیو کیجئے گا. دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نا ایڈڈ ویلیو ہے. دیکھیں اگر if I'm a salesman اور مجھے یقین ہے کہ یار پوری دنیا میں میری پروڈکٹ سب سے اچھی ہے, تو میں اتنے ہی دھڑلے سے یقین کے ساتھ کہوں گا کہ یار آپ کوئی اور پروڈکٹ لے آؤ, میری پروڈکٹ کو میچ نہیں کر سکتی. تو جتنا آپ کنونسڈ ہوگے اتنا ہی آپ اگلے بندے کو کنونس کر سکو گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یو یور سیلف ہیز ٹو بی یو ہیو ٹو بی کنونسڈ, اتنا ہی انشاءاللہ پھر آپ جو ہے دین کی دعوت. لیکن اس میں عمل کی ویکنیس تھوڑی بہت کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن جیسے سبحان اللہ وہ واقعہ میں پتہ ہے نا کہ جس میں ایک شخص تھے جو کہ کافر تھے, ابو محجن ان کا نام تھا, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا, لیکن انہوں نے الکوہل پینے کی جو عادت ہے نا وہ اتنی انگرینڈ تھی کہ وہ نہیں چھوڑ سکے, اور وہ کافی عرصے تک پھر مسلمان رہے. اور حتیٰ کہ اینڈ ہی واز اے وارریئر, ہی واز اے بریو مین, اللہ نبی سے محبت کرتے تھے, لیکن وہ شراب نہیں چھوڑ سک رہے تھے. حتیٰ کہ سعد بن وقاص نے جب کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو فائٹ, قادسیہ کی جنگ ہونے لگی تھی, اور اس میں ابو محجن
ابھی بیٹل کی تیاری ہو رہی ہے, ہی اسکیپڈ اینڈ ہی ڈرانک الکوہل, couldn't resist. سبحان اللہ. جب ساتھ کو پتہ چلا رضی اللہ عنہ, انہوں نے اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ابو محجن کو چین کر دیا اور جیل میں ڈال دیا, اور سامنے جنگ شروع تھی, اور ابو محجن نے کچھ اشعار پڑھے کہ میری کتنی یعنی میرے لیے کتنے یعنی کمی کی بات ہے میری لائف میں کہ سامنے کفر اور اسلام کا مارکا ہو رہا ہے اور میں یہاں جیل میں بند ہوں اپنے برے عمل کی وجہ سے, اور میرے لیے کتنی مطلب میں ذلت کی بات ہے. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں افسوس کر رہے تھے. تو سعد بن وقاص کی وائف گزری, انہوں نے یہ اشعار سنے, تو کیا کیا کہ ابو محجن سے کہا کہ میں تمہیں کھولوں گی لیکن اس شرط پہ کہ تم واپس اپنے آپ کو یہیں پہ آ کے جیل میں ڈالو گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو مین وائل سعد رضی اللہ عنہ کو تھائے پہ چوٹ لگی اور وہ ریٹریٹ کیا انہوں نے اپنا گھوڑا باندھ دیا, اینڈ ہی واز آبزرونگ دا بیٹل فرام اے ٹاپ. تو ان کو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپا اور سعد بن ابی وقاص کے گھوڑے کو لیا اور وہ چلے گئے, اور قتال بھی کر رہے ہیں, اشعار بھی پڑھ رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ابو محجن اس طرح لڑ رہے تھے کہ جیسے کوئی صحابی نہیں لڑا تھا اس ٹائم پہ, بالکل پاسا انہوں نے پلٹ دیا پورے جنگ کا. اینڈ ہی واز سین آل اوور دا پلیس. دس گائے کورنگ ہز فیس ود بلیک شال واز سین آل اوور دا پلیس. صحابہ کو لگا کہ ہمیں لگا کہ کالے اسکارفس پہ فرشتے نازل ہوئے ہوئے ہیں, اینڈ وی وان دا بیٹل. تو سعد نے بعد میں جا کے نا اپنے گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑے کا پسینہ نکلا ہوا ہے, اینڈ دیٹس وین ہی ریئلائزڈ کہ اٹ واز ابو محجن. اور وہ بندے کے لڑنے کا اسٹائل بھی جو تھا وہ ابو محجن سے ملتا تھا. اینڈ ہی وینٹ دیئر اینڈ ہی تھینکڈ ہیم, اور ان کو ساری بات کی, لیکن وہ ریلیز نہیں کیا ان کو. ساری اسٹوری کا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان سے کبیرہ گناہ ہو بھی رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب بالکل نہیں کہ ہم گناہ جسٹیفائی کریں کہ اوکے میں دعوت دے رہا ہوں تو میں گناہ کر سکتا ہوں, نہ یہ بالکل بھی نہیں سوچ رکھنی. لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان سے گناہ ہو رہا ہو, لیکن کیا وہ جہاد کر سکتا ہے, کیا وہ دعوت دین کر سکتا ہے, کیا وہ خیر کی بات اس کو روک دینی چاہیے. اور بائی دا وے وہ ضعیف حدیث ہے جس میں ایک خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو نصیحت کری, میٹھا بہت کھاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ اچھا اس کو نا میرے پاس کل لے کے آنا. اور جب کل لے کے آئی تو انہوں نے کہا کہ میٹھا نہ کھایا کرو. جب عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کل کیوں نہیں ایڈوائز کی تھی, انہوں نے کہا میں خود میٹھا کھاتا تھا. تو آئی وانٹڈ ٹو اسٹاپ دیٹ ایکٹ ان آرڈر ٹو گیو دعویٰ. تو لوگ کہتے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون, اور کچھ اور آیات کو ملائی کہ تم وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عمل کیوں نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات جھوٹ نہ بولو. تم کہہ رہے ہو میں نمازیں پڑھتا ہوں تو نمازیں نہیں پڑھتے, ڈونٹ کلیم دیٹ. یو سے کہ میں تہجد کا باقاعدگی سے پڑھتا ہوں, تم پڑھتے نہیں ہو, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو بیش کیا گیا نا وہ عمل نہ کرنے کو بیش کیا گیا ہے, دعوت دینے کو بیش نہیں کیا گیا. گناہ کی وجہ سے نیکی نہیں چھوڑنی, آپ نہیں چھوڑنی. اگر یہ دو سبجیکٹس الگ الگ ہے برو. ایک ہے نیکی, ایک ہے نمازیں پڑھنا فار ایگزامپل, یا نیکی اختیار کرنا, اور ایک ہے دعوت دینا. تو اگر آپ ایک سبجیکٹ میں فیل ہو رہے ہیں کیا دوسرے میں فیل ہوں گے؟ نہیں. ایک میں تو آپ پاس ہوں گے, جس میں فیل ہو رہے ہیں اس کو آپ انہینس کریں گے, اس میں بہتر. لیکن کریکٹر کے اعتبار سے نا میں ایک پوائنٹ مینشن کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بہرحال لوگ تو جج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ایک شخص داعی ہے اور اس کا عمل جو ہے تھوڑا سا ویک ہے, تو یہ مت سمجھیں کہ آفٹر دس واقعہ کہ پیپل شوڈ پرسیو یو ایز سم بڈی ہو از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. گناہ جو ہے وہ گناہ رہے گا, اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیپل ول اسٹل جج یو بیسڈ آن یور ایکشن, ٹھیک ہے. ہاں جو معاملہ آپ کا فارگیونس کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے برو, ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹھیک ہے آپ ایک گناہ کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ یہ گناہ کر رہے ہو, لیکن ساتھ ساتھ آپ دعوت کا کام بھی کر رہے ہو, اور ایونچولی انشاءاللہ اس دعوت کی بلیسنگ کے طور پہ انشاءاللہ یو ول گیٹ ریڈ آف دیٹ گناہ. بیکاز وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ انبیاء کا کام ہے, یہ ان کی جاب تھی دین کی دعوت دینا. تو اس میں بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں کیا کام کر رہا ہوں. اور اس میں اہل علم یہی کہتے ہیں کہ جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے, وہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے, اپنے کیریکٹر کے تھرو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بات نہ کہے, لیکن لوگ اس کے کیریکٹر سے اتنے انفلوئنسڈ ہیں کہ یار ماشاءاللہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو اپروچ کریں گے اور آپ پھر بتاتے ہو. ساتھ لیکن اس میں ایک پٹ فال یہ ہے کہ انسان جس چیز کی دعوت دے رہا ہے کیا اس کو اس پہ عبور بھی ہے یا نہیں ہے, یا وہ کب تیار ہے کہ وہ دعوت دے سکے. جیسے بلغوا عنی ولو آیا ہے, اس کی اگر مطلب یہ تو دیکھنے میں ایک نریشن ہے, بٹ اف یو لرن دس حدیث فرام اے اسکالر آئی ایم شیور وہ اس کو بہت کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ جو آیت اس نے لرن کی ہے اس لرننگ کا مطلب ایکچولی کیا ہے. کیا وہ اس نے سیکھا ہے مستقل کسی سے,
اور وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ اس کو پہنچا سکتا ہے. I think there must be some discussion. اچھا اس میں you know the other day I was reading this book اقتداء صراط المستقیم. It's written by ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اور بہت پیاری بات کہتے ہیں جو کہ کنیکٹڈ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں آج بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ایک بندہ ایک چھوٹی سی چیز پڑھ لیتا ہے, جیسے آپ نے ایک ضعیف حدیث مینشن کی نا, اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ یار آئی نو ایوری تھنگ. ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیٹس سے ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہے, اس نے پڑھ لیا جی کہ منافقین کی 4 نشانیاں, جب بات کرے جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے, نمبر 4 جب بھی بات کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے یعنی گالی دیتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ 4 بیماریاں ہیں تو وہ خالصتاً منافق ہے, اگر 2 ہیں تو وہ 50% ہے. تو دیٹس ہاؤ ہی ایکسپلین. اچھا ابن تیمیہ کا کہتے ہیں کہ یہ جو کیٹیگری ہے منافقین کی, یہ منافقین اصغر کیٹیگری میں آتے ہیں. میننگ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہیں جو کہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں, جب بھی بات کریں گے. فار ایگزامپل اگر ان لوگوں نے 100 باتیں کی ہیں نا, 100 دفعہ جھوٹ بولیں گے. اس بندے کے لیے نہیں ہے کہ لیٹس سے صبح سے لے کر شام تک, ہو سکتا ہے اس نے 1-2 باتیں جھوٹ بول دی ہوں. You as a student of knowledge, you have no right to paste the fatwa, یار یہ تو دیکھو منافق ہے. اور اس کے لیے یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھار جو ہیف نالج ہوتا ہے نا وہ خطرناک بھی ہوتا ہے. ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا, خاص کر وہ مجالس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور درس قرآن کر رہے ہوتے ہیں. لیٹس سے سورہ بقرہ کی اگر بات کریں, جیسے ہی 2nd جز شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, تو آگے صفات آ جاتی ہیں. منافقین جو اکبر ہوتے ہیں, اعتقادی منافقین جنہیں کہتے ہیں, یعنی ٹیکنیکل ٹرم ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں. جیسے عبداللہ بن ابی اور وہ سارے, وہ چاہتے تھے کہ اسلام کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے, صحابہ کرام کو شکست ہو جائے. اٹس ویری امپورٹنٹ فار اے پرسن ٹو جج بٹوین دیز 2 types آف منافقین. اب دیکھیں اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو بندہ پھر پتہ کیا کہتا ہے, یہ جو منافقین جو اصغر کیٹیگری میں آتے ہیں نا, ان کے اوپر خارجی تفسیر چل رہی ہوتی ہے کہ یار دیکھو یہ ہپوکریٹ ہے, یہ ایسے ہیں. You should give the room to these types of people کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن کے اعمال منافقانہ ہیں اور جن کے کبھی دیکھیں جو کبھی کبھار گناہ کر لیتے ہوتے ہیں, اور آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ایونچولی جب آپ اس کو ہولسٹک طریقے سے دیکھتے ہیں اس بندے کو, ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ شاید داڑھی نہ اس کے جو ہے فیس پہ ہو, یا ہو سکتا ہے وہ ویسٹرن ڈریس پہنتا ہو, یا کوئی ایسی خاتون ہے, ایسی سسٹر ہے جو کہ شاید پردہ نہ کرتی ہو, اپیرنٹلی آپ کو لبرل لگے, بٹ دیز پیپل دے لو اللہ, وہ لا الہ الا اللہ پہ بلیو کرتے ہیں. جب نماز کی باری آتی ہے نماز پڑھتے ہیں, یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ لابنگ نہیں کرتے اگینسٹ مسلم, اندر سے اسلام کے دشمن یا اسلام کے دشمن نہیں ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ذہن بھی یہ رکھنا چاہیے کہ ایسے سب لوگ ورک ان پروگریس ہیں, ورک ان پروگریس, they are going towards Allah subhanahu wa ta'ala eventually. دیکھیں اسی لیے آج دین کی دعوت میں اثر نہیں پڑ رہا. آج ایسے لوگ جو تھوڑا بہت دین پڑھ لیتے ہیں, الحمدللہ وہ دین پڑھ رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر کیا ہے لوگوں کے اوپر نا فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. دے ٹرائی ٹو بی ججمنٹل on others کہ دیکھو یار یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. Or sometimes people are also judgmental about them because they are work in progress. تو apparently شاید وہ ویسے نہ لگ رہے ہوں, لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ سنس آپ دائی کی کیٹیگری میں آگے ہو تو you gotta be perfect. آپ یہ دیکھیں, لگ رہا ہے کہ ہم نا ایک ہے دعوت دینے والا اور ایک ہے دعوت لینے والا نا. اچھا جو فتویٰ بازی ہے نا, میں تو اس کو اس طرح سوچوں کہ دعوت دینا از انویٹیشن, از ناٹ فتویٰ بازی. فتویٰ بازی از لیبلنگ سمون کہ تم غلط. دعوت کا جو اس کا بیسک ایسنس ہے نا وہ ہے پیار سے, اخلاق سے اور ایک جینٹلنس. مطلب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرعون کو دعوت جو جا کے کس طریقے سے, مطلب اس سے زیادہ بدترین انسان آن دا فیس آف دس ارتھ نہیں تھا, اور ان کو کہا گیا کہ اس کو اس طریقے سے دعوت دی جائے. تو یہ سمجھنا کہ آپ جب دعوت دے رہے ہیں نا تو اس کے پیچھے اٹس ناٹ بیشنگ, فتویٰ بازی, تم غلط ہو اور تم یہ دیکھو نا. اچھا میں نے تھوڑی سی نالج سیکھ لی, اچھا تم نماز نہیں پڑھتے, تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے کیونکہ جی حدیث ہے کہ جی دونوں کی ڈفرینشیٹ کرنے والی چیز. تو یہ فتویٰ بازی از ناٹ دعویٰ.
دعوت کا کام یہ ہے کہ آپ نے 1-2 اچھی باتیں سیکھی یا 10 باتیں اچھی باتیں سیکھی, آپ اگلے تک پہنچا دیں. دیٹس اٹ, دیٹس یور جاب. کسی کو کنونس کرنا بھی واللہ آپ کی جاب نہیں ہے. ہدایت دینا اللہ نے, اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ ہدایت نہیں دیتے, ہدایت تو اللہ دیتا ہے. یار آپ ٹھیک ہے, تو ہمارا کام یہ کہ بات جو اچھے طریقے, میں جو سمجھ رہا ہوں نا کہ جو پیپل ہو لسننگ ٹو اس اینڈ دے یو نو دے وانٹ ٹو گیو دعوت, وہ دعوت دینا چاہ رہے ہیں اور ان کو یہ کنفیوژن ہو رہی ہے ہمارے پاس ابھی نالج لمیٹیڈ ہے. سو پہلی چیز اپنی نالج کو بڑھائیں, یو نو فوکس آن دیٹ. دیٹس لائک دا پلر بیہائنڈ وچ دعویٰ از. ٹھیک ہے, دعوت بغیر دین کے, ادروائز یو مائٹ بی کالنگ اٹ ٹو دا رانگ, مطلب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہیں اور نہ آپ بلا لیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ جب آپ نالج سیکھ کرتے جائیں, آپ دیکھیں کہ یو نو میں نے بات کی نا لمٹس انڈرسٹینڈ کرنا کہ میری لمٹس کیا ہیں, میں کس جگہ دعوت دے سکتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑا سا علم سیکھا اور اب آپ کہیں کہ میں جی مسجد میں جو خطبہ دینا شروع کر دوں اور میں جی بہت بڑے لیول پہ چلا جاؤں گا, میں نے اسٹارٹ ہی بگ لیول سے کرنا ہے. دیٹس ناٹ اوکے. اپنا لیول کریں, اپنے آپ کو دین سے جوڑیں, کہ علم حاصل کرتے جائیں اور اپنی کیپیسٹی میں اپنے سرکل آف انفلوئنس پہ جو سیکھتے جا رہے اچھی بات اس کو بتاتے جائیں ایز اٹ از کر کے, اور وداؤٹ ایکسپیکٹ آپ کی ایک بندہ بات نہ سنے, آپ کی کوئی لفٹ کوئی نہ کرائے, آپ سے کوئی سوال کرے آپ کا جواب نہ ہو, آپ کو کوئی بات نہیں, میں سیکھ لوں گا. اینڈ یو کیپ سیکھیں. بالکل. کبھی کبھار نا ہم دعوت دے جو رہے ہوتے ہیں نا, وہ اپنی جماعت کی طرف یا اپنی آئیڈیالوجی کی طرف یا اپنے مے بی سم ٹائمز پولیٹیکل اینگل ہوتا ہے ہمارا, تو لوگ کبھی کبھار دعوت کو سارٹ آف ٹول بنا کے اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس اے بگ پرابلم. کبھی بھی دعوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے فالو کریں یا آپ یوتھ کلب کو فالو کریں. اگر آپ نے مطلب اٹس ناٹ, دعوت اللہ کی طرف ہے, اسلام کی طرف ہے. اینی بڈی ہو از ڈوئنگ اٹ اور وہ obviously صحیح طریقے سے کر رہا ہے, تو وہ جیسے آپ نے کہا نا, وہ اہلا ہے آپ کا, وہ کبھی آپ کا دشمن یا آپ اگر اسی کے خلاف چل گئے تو آپس میں دس از دا سول وار جو کہ کفار چاہتا ہے کہ ہو. برو میں نا بڑا حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان خالص دین اور حق, دین حق کے آنرز ہوتے ہوئے بھی اتنے ان ایکٹیو اور ان ایکشن میں کا کیسے شکار ہو سکتے ہیں, جبکہ جو کفار ہیں دے آر ویری ایکٹیو. اور میں کچھ واقعات پڑھ رہا تھا, سبحان اللہ, حالانکہ وہ باطل پہ ہیں, حالانکہ وہ باطل پہ ہیں اور وہ ڈنگے کی چوٹ پہ اپنا باطل بیان کر رہے ہیں. اور مسلمان, عمر بن خطاب نے غالباً کہا تھا کہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جس دن باطل کھلے عام ڈنگے کی چوٹ پہ اپنا نیریٹو بیان کرنا شروع کر دے اور حق والے مسلمان اپنے نیریٹو کو چھپائیں. تو وہ جو میں واقعہ پڑھا تھا نا, یعنی 1-2 واقعہ آپ سے کوٹ کرتا ہوں کوئکلی. وہ یہ کہ ایک داعی کو برو افریقن کنٹری میں پرابلی ملاوی کے پاس بلایا گیا کہ آپ نے نا یہاں پہ, تو انہوں نے بڑا ریزسٹ کیا کہ نہیں وہاں کون جائے گا, آج کل گرمیاں بھی ہیں اور ضرورت. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی ضرورت ہے یہاں پہ. خیر انہیں ایکسیپٹ کر لی انویٹیشن. کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو دیر واز نو ہاؤسز, نتھنگ ٹینٹس. اور کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بگز تھے اور اتنے بڑے بڑے انسیکٹس تھے کہ میں وہاں پہ نا بہت زیادہ نا اسٹرگل کر رہا تھا وہاں رہنے کے. میں نے کہا آئی ڈیسائڈیڈ کہ میں بس ہفتے کے اندر آئی لیو دس پلیس, اور جن سے بات کرنے کی میں کروں گا. کہتے ہیں اگلے دن مارننگ میں نا مجھے لوگوں نے کہا کہ آئیں چلتے ہیں, کچھ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. کہتے ہیں بٹ آئی واز ریگریٹنگ مائی ڈیسیژن آف کمنگ ہیئر اینڈ گیونگ دعویٰ ٹو پیپل, اتنے ٹف حالات میں. کہتے ہیں میں نے وینٹ دیر, تو کہتے ہیں ایک جو ویل تھا, کنواں, اس میں بہت رش تھا, لوگ پانی نکال رہے تھے. اینڈ آئی سو اے بلانڈ ہیئر گرل, ینگ گرل, amidst all of these people. سارے بلیک افریقنس تھے. تم نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ کرسچن مشنری ہے جو پچھلے 6 مہینے سے یہاں رہ رہی ہے اور اس نے ہنڈریڈز آف لوگوں کو کرسچن بنا لیا ہے. اور کہتے ہیں میں ایز اے مرد وہاں ہوتے ہوئے آئی واز ریگریٹنگ مائی ڈیسیژن آف کمنگ ہیئر, اور میں افسوس کر رہا تھا اپنے آپ پہ کہ یہ خاتون ہوتے ہوئے, بلانڈ امریکن وومن ہوتے ہوئے یہاں پہ آ کے 6 مہینے سے رہ رہی ہے اور اس نے ہنڈریڈز آف لوگوں کو کرسچن کیا ہے, اور ہم یہاں پہ مسلمان کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اور ہم حق ہمارے پاس ہے, اور حق ہمارے پاس اور باطل ان کے پاس ہے. ایک اور بھائی بتا تھے, ہی واز ان نیو یارک. وہ کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا, میرا دروازہ ناک ہوا. میں نے کہا ہو از دیئر؟ تو ایک خاتون کی آواز آئی, میں ہوں, پھر اپنا نام بتایا, کین یو پلیز لیٹ می انٹر. وہ کہتے ہیں میں اکیلا مرد ہوں تو آئی کی ناٹ لیٹ یو انٹر مائی سسٹر, تو پلیز آپ مجھے بتائیں. کہتے ہیں پلیز لیٹ می انٹر, آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر اے فیو تھنگس ود یو. اس نے کہا نہیں, آئی کی ناٹ لیٹ یو انٹر, پلیز ٹیل می واٹ یو. کہتے ہیں اچھا میں نا نارویجین, شی واز اے نارویجین ایونجلسٹ, اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے کچھ نالج شیئر کرنا چاہتی ہوں. کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں. تو شی اسٹارٹیڈ گیونگ دعویٰ ٹو ہیم آف کرسچینٹی. اور کہتے ہیں میں نے اس کو بالکل اگنور کر دیا, اور کہتے ہیں پھر شی کنٹینیوڈ, اور جو کی ہول تھا اس سے اس نے بولنا شروع کر دیا انٹل شی ٹولڈ می آل دا پرنسپلز آف ہر فیتھ. سب مجھے بتاتی رہی,
ٹھنڈی نیو یارک کی رات میں, اور کہتے ہیں آئی واز سرپرائزڈ ٹو سی ہر پیشن فار دعویٰ آف ہر دین, آف ہر ریلیجن. اور کہتے ہیں کہ ہم یعنی سبحان اللہ اتنے سارے واقعات ہیں اس طرح کے کہ ہمارے پاس حق ہونے کے باوجود وائی وی آر اپولوجیٹک, وائی وی کی ناٹ گیو دعویٰ ٹو پیپل, جب کہ ہمارے پاس حق ہے. اور واللہ العظیم میں بتاؤں, شیطان نے ہمارے ذہن میں جیسے نیکی کو بہت مشکل بنایا ہوا ہے نا, اس طرح سے دعوت کو بھی بہت مشکل بنایا ہوا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ڈونٹ فورس, یو جسٹ پلانٹ سیڈس. اللہ کے نبی انک لن تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ کسی کو چینج نہیں کر سکتے. سو آر دین از ایفرٹ اورینٹیڈ ناٹ رزلٹ اورینٹیڈ. اور یقین جانیں ایسے واقعات ہیں کہ آپ صرف انیشیٹ تو کریں, بات کچھ دیں تو سی ان کو پڑھنے کے لیے. برو سبحان اللہ, ایک بھائی خود بتا رہے تھے, کہتے ہیں آئی واز ان مائی کار پلینگ سانگز, اونچی آواز میں گانے چل رہے تھے, تو ایک ساتھ سگنل پہ میں کھڑا ہوا تھا, تو ساتھ ایک گاڑی والا رکھے روکا, اس نے میرے ڈور کو ناک کیا, میرے ونڈو کو, میں نے شیشے نیچے کیا تو اس نے مجھے کیسٹ دی, کہتے دس از اے گفٹ فار یو. اس دور کیسٹ کے دور کی بات ہے, اراؤنڈ 90s کی. تو ہی واز ٹیلنگ کہ اس ٹائم ینگسٹر تھے, بھی بڑے ہو چکے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے وہ کیسٹ لی اور اپنی گاڑی میں رکھ لی. کہتے کچھ دن بعد میں لمبے سفر پہ اراؤنڈ 3 to 4 hours ڈرائیو تھی, میں نے کیسٹ پلے کی, اس میں جنت اور جہنم کے بارے میں بڑا ایموشنل بیان تھا. کہتے ہیں دیٹ کیسٹ چینجڈ مائی لائف کمپلیٹلی اینڈ آئی بیکیم اے پریکٹسنگ مسلم. شیخ عرفی بتاتے ہیں کہ میں مسجد سے نکلا, ایک ینگسٹر میرے پاس آیا, اس کی شکل بھی مسلمانوں والی نہیں تھی, یعنی کلین شیپڈ, اس کے ہونٹ بھی کالے تھے, ایز ایف ہی از اسموکنگ اے لاٹ, اور اس کا جو شکل تھا نا ایز ایف ہی وہ ڈرگ کر کے آیا ہے. سو میں نے کہا جی, کہتے ہیں شیخ میں نے پتہ لگا کہ مسجد بننے کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ ہوئی ہے اس مسجد میں. انہوں نے کہا جی. کہتے ہیں مجھے انویلپ دیا اس نے, کہتے ہیں میں نے کچھ اپنی فیملی والے سے پیسے اکٹھے کیے ہیں اس مسجد کے لیے. کہتے ہیں 50,000 ریال تھے اس کے اندر, اس انویلپ کے اندر, جس سے ہم نے وہ مسجد بنائی. اور آئی ڈونٹ نو, میں اس لڑکے کو آج تک نہیں جانتا, اور اس مسجد میں جتنا کام ہو رہا ہے وہ اس لڑکے کے صدقہ جاریہ میں جا رہا ہوگا جو یہ اس نے کیا تھا. پر اس طرح کے ہزاروں. ایون میں اپنا پرسنل واقعہ بتاؤں, میرے ایک ریلیٹیو تھے جو اسلام آباد آئے ہوئے تھے اور وہ واپس گاؤں جا رہے تھے. تو اس ٹائم ان دنوں میں جب موٹر وے نہیں بنی تھی اسلام آباد ٹو ڈیرہ غازی خان, اس ٹائم پہ 8.5-9 گھنٹے کا راستہ تھا یہ موٹر وے کا. تو میں نے ان کو نا ایک اس ٹائم ایک CDs کا سیٹ آتا تھا دا ہیئر آفٹر پہ. میں نے کہا آپ جا رہے ہیں, اکیلے جا رہے تھے, ہی واز آل الون, نو فیملی نتھنگ. میں نے کہا آپ یہ سن لیجیے گا, اور میں نے دونوں گفٹ کی, دا پروفٹس اور ہیئر آفٹر سیریز. اینڈ برو دیٹ ٹرپ کمپلیٹلی چینج ہمسیلف. کہتے ہیں تو ہاں میں CD پلے کرتا گیا, CD ختم ہوتی میں نکالتا CD پلیئر سے اس ٹائم دوسری ڈالتا, اور کہتے ہیں میں روتا گیا اور روتا آیا میں. اور کہتے ہیں دیٹ وہ ٹائم تھا برو, وہ دن تھا, میں پرسنلی شاہد ہوں اس بات کا. برو کیا کیا, میں نے تو کچھ نہیں کیا, صرف CDs پکڑائی, اور میں نے پرچیز بھی نہیں کی تھی, مجھے بھی گفٹ ملی ہوئی تھی. تو اچھا, کبھی کبھی دعویٰ بہت آسان ہو جاتا ہے دینا, جیسے آپ نے کہا نا کہ ضروری نہیں کہ آپ نے یو شوڈ بیکم اے پبلک اسپیکر اور پھر جو ہے وہ کریں گے. یار یہ تو آپ نے ایسے واقعات بیان کیے نا کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے نان پریکٹسنگ مسلمز ہوں جو کہ اس طرف آ گئے ہیں. یقین کیجیے گا بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ آپ مصحف دے دیتے ہو بس, یعنی آپ کا دعویٰ اسٹال لگا ہوا ہے, آپ نے قرآن مجید کی کاپی دے دی اور پھر وہ بندہ چینج ہو گیا. چینج کیا ہوا کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت بندہ پڑھتا ہے and it changed him. Why? آیت کیا ہے, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. ایک سسٹر ایکچولی شی از اے ریورٹ, وہ کہتی ہیں کہ میں نے بے شمار کتابیں پڑھی ہیں پہلے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ شروع میں پریفیس میں یا اینڈنگ میں نا آتھر اپولوجیٹک ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو کچھ اس میں مسئلہ نظر آیا ہو, کچھ ایررز ہوں, تو پلیز نیکسٹ ایڈیشن نا ہم لوگ اچھا بنا لیں گے, اس کو ٹھیک کر لیں گے. یعنی ہاؤ امیزنگ دس آتھر از, شروع میں کہتا ہے کہ اس میں کوئی کانفلکٹ ہی نہیں ہے, کوئی ایرر ہی نہیں ہے, اینڈ دیٹ اسٹیٹمنٹ پرہیپس دیٹ آیا چینجڈ ہر. تو اس طرح کا یعنی آپ دیکھ لیں کہ آپ کبھی کبھار ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا نا, یار آپ جا کے کوئی لیکچر دے دیں, آپ قرآن مجید کی کاپی دے دیں, آپ کوئی اسلامی بک دے دیں, انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ. اچھا میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے, آپ جواب دیجیے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس فلاسفی, یار پلیز ہمیں نہ دین سکھاؤ, آپ اپنے کام سے کام رکھو, ہمیں پتہ ہے ہم جو کر رہے ہیں, پلیز زیادہ مولوی نہ بنو. کیا یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے یا یہ مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے؟ دعوت جو انسان دے رہا ہے اس کا ایک دشمن بھی تو ہے نا, اس کو تو بھولنا نہیں ہم نے. تو شیطان ہے وہ تو ہر ممکن یہ کوشش کرتا ہے نا کہ آپ دعوت نہ دیں یا انسان دین کی طرف نہ جائے. دس از ون آف دا اسٹریٹجیز آف شیطان, جو ایک نارمل انسان کے دل میں وہ ڈالتا ہے جب بھی اسے کوئی دعوت کے لیے اپروچ کرتا ہے. ایون اف وی ریمبر آور اون ٹائمس,
when somebody approached us back in the days, perhaps we thought the same way کہ یار چلو ایک بار آپ نے کر دیا, 2 بار کر دیا, آپ میں یونیورسٹی میں جہاں آگے پیچھے جا رہا ہوں تم میرے پیچھے ہو, تم میرے پہ نظر رکھ رہے ہو, ہر تھوڑی دیر بعد آ جاتے ہو کہ یار ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو. سو وہ بندہ وہ چیز ہم نے فیس کی ہے. تو آئی تھنک دس از ون آف دا بگیسٹ ویز. مجھے ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو اگر آپ کوئی دعوت دے رہا ہے اور اس کو یہ جواب مل رہا ہے تو اس کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. اس میں سے ون آف دا تھنگز دیٹ آئی ہیو ایکسپیرینس, مجھے لگتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ میں بھی آپ اس کو چھوڑ دیں, بٹ آپ نے کا کام کیا ہے وہی جو ابھی کہا کہہ رہا تھا نا کہ وی آر ان دا ایفرٹ بیسڈ ہماری اسٹریٹجی ہے بزنس. ہم رزلٹس پہ تو جاتے ہی نہیں ہیں. ہدایت اللہ نے اس کو دینی ہے جس کو بھی دینی ہے, ہمیں بھی اللہ نے ہدایت دینی ہے اور ہمیں آگے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہ رکھنا ہے. ہمارا کام انشاءاللہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو اچھی بات ہے وہ اس کو اسٹریٹجیکلی بتاتے جائیں, ایڈریس دا پین پوائنٹس. ہاں یعنی جو بندہ, جس بندے کی اس کی لائف میں جو پرابلمس چل رہی ہیں, چاہے وہ ہارٹ بریک سے گزر رہا ہے یا انزائٹی سے گزر رہا ہے, ہم کہتے ہیں دعویٰ مومنٹس ہوتی ہیں. اور یو نو آپ کو, آپ کے 6 دوست ہیں نا, اگر آپ ان کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں, مے بی ہر کسی سے 6 ڈفرینٹ اسٹریٹجیز لگیں گی. کسی کو نا آپ جنت کے بارے میں بتائیں گے نا تو وہ موٹیویٹ ہوگا, وہ اسلام کی طرف. کسی کو جنت سے شاید موٹیویشن نہ ملے, کسی کو جہنم سے مل جائے کہ جہنم کا پکچر دیکھ کے اس کو ڈر, یو نو somebody is motivated through fear, some are motivated through sort of rewards. اور کبھی کبھی آپ کے اعمال پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اگلے بندے کو افیکٹ کر دیتے ہیں through their character. So everything, کسی کو آپ کو کسی کو پکڑ کے نا جھنجھوڑنا پڑے گا کہ یار تو انسان کا بچہ بن جائے جو بہت کلوز فرینڈ ہے, کیونکہ جس سے تھوڑا وہ آپ سے دور بھاگ رہا ہے, اس کو یار دور جا رہا ہے, اس کو ذرا میں کسی نے کھانے کا پسند ہے, شوقین, اس کو آپ چاہے ندیم بھائی نہیں تھے, ندیم بھائی ماشاء اللہ اسلام آباد میں تھے نا, ابھی یو کے میں. ان کو ایک دوست بہت دعوت دیتا رہا, ندیم بھی جو ہے پارٹی سے لگے رہے. پھر اس بندے نے نا ندیم بھی کو تھپڑ مارا اور ندیم بھی کو چپیڑ ماری. ندیم بھی کہتے ہیں اس نے مجھے ہدایت مل گئی. اس دن سے he slapped him اور کہتے ہیں bro when will you change, اتنا عرصہ ہو گیا, you haven't been یعنی able to act on دین, اور اسے تھپڑ مارا. ندیم بھی کہتے ہیں کچھ لوگوں کو تھپڑ نہ مارے, یہ پتہ لگے گا کہ دوستوں نے چپیڑ پاڑی. مجھے تو رسول اللہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب عمر بن خطاب آئے تھے نا اسلام قبول کرنے کے لیے, دروازے سے جب انٹر ہوئے, رسول اللہ نے واقعی ان کو شولڈر سے پکڑا, ہی واز اے ٹال مین, ان کو بٹھایا اور کہا کہ عمر تم کب چینج ہو گئے. سبحان اللہ. مجھے تو یعنی یہ وہ اس کے ساتھ کرے جو آپ کا بڑا جگری کوئی دوست ہے, جس کے ساتھ آپ کا تعلق وہ ہے. تو اور دوسری بات ہے کہ کبھی کبھی یو ڈونٹ ہیو ٹو بی آئیڈیلسٹک اور پرفیکشنسٹ کہ تمہیں اس طرح بننا ہے. نہ انکریج اسمال اسٹیپس. یہ بات یاد رکھیں. جو آپ نے کوشچن پوچھا نا برو, جو تو دعوت دے رہے ہیں نا, اس کی تو میں کہوں گا انبیاء, نوح علیہ السلام کی ایگزامپل اس کے سامنے ہے, انبیاء کی ایگزامپل ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص تھے کہ اپنے چچا کو آپ نے دعوت دی, ملٹیپل ٹائمز دی, اور ابو جہل لعنت اللہ علیہ وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کہا تھا اپنے آبا و اجداد کے دین کو, وہ بھی آخری لمحے تک دعوت دے رہا تھا, وہ بھی دعوت دے رہا تھا, نبی بھی آخری لمحے تک دعوت دے رہے. تو اللہ کے نبی بہت یعنی سیڈ ہوئے, اور مختلف احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے چچا کو میری سپورٹ کی وجہ سے سب سے کم تر عذاب دیا جا رہا ہوگا, ورنہ وہ جہنم کے پیٹس میں گڑھوں میں ہوتے ہیں. مختلف بہت ساری حدیث ہیں. لیکن سو یو سی دا پیشن آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قرآن میں آتا ہے کہ آپ کے چاہنے سے کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کرتا. یعنی اللہ کے نبی کا نالج, ان کی حکمت کیا ہوگی. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, جو بندہ کہہ رہا ہے مائنڈ یور بزنس, حدیث میں آتا ہے برو, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سب سے ورسٹ کلمہ اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے وہ کون سا ہے؟ کوئی بندہ کسی سے کہے اتق اللہ اور وہ کہ مائنڈ یور بزنس. دس از دا ورسٹ اسٹیٹمنٹ ایور جو اللہ تعالیٰ کو لگتی ہے. سو یہ جو جملہ ہے نا, اپنا دین چھوڑو نہیں, کسی کا چھیڑو نہیں. اسلام تو سب سے پہلے شروع ہی چھیڑنے سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ یہ چھیڑنا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے ایکسپٹ اللہ کے. انٹرفیتھ ہارمنی کے نام سے کیسے ڈیلوٹ کر دیا گیا ہمارے مسلمانوں. ایون ریگولر پیپل آؤٹ دیئر دے انڈر دس ڈیفینیشن کہ یار چلو وہ بھی ٹھیک ہیں, یہ بھی ٹھیک ہیں, ہارمنی, لیٹس ڈانس ٹوگیدر, یو نو, اینڈ لرن ٹوگیدر. اصل میں یہ بھی بڑا ویسے اچھا آپ نے پوائنٹ کیا کہ کبھی کبھار ہم دعوت کے اندر وہ جو اپولوجیٹک ہو کر کمپرومائز کرنا شروع کر دیں, یہ بالکل نہیں ہو سکتا. یو کانٹ کمپرومائز اسلام فار اے سنر کہ یار چل تو نا کر, تیرے لیے کھلی اجازت ہے, تجھے اگر یہ بری عادت نہیں چھوڑی تو کرتا نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. علم کی کمی کی نشانی ہے پہلے یہ بات ہے. دوسرا جو کفار نے اللہ کے نبی کو آفر کی تھی نا, ودوا لو تدہنوا فیدہنون, کچھ آپ کمپرومائز کریں کچھ ہم کریں گے. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ تو مجھے کیا لالچے دے رہے ہو, عرب کی سب سے بہترین خاتون اور مال اور کنگ شپ اور عہدہ,
تو مجھے چاند بھی لا کے رکھ دو نا اور سورج بھی لگے, یعنی تو مجھے اس کا ہی مالک بنا دو, آئی ول نیور کمپرومائز. سو کمپرومائز تو ہے ہی نہیں. اور حتیٰ کہ سبحان اللہ, اور کمپرومائز تھوڑا سا بھی نہیں, لائک انہوں نے کہا تھا آپ تھوڑا سا کر لیں, اب میجورٹی آپ کی مان جی کہ ہمارا ایک دن کچھ ہمارا تھوڑا سا ٹائم بھی رکھ دیں. بلکہ میں آپ کے سامنے نا ایگزامپل لے کے رکھتا ہوں. ایک انفلوئنسر کی میں نے ویڈیو دیکھی ٹرکی میں, وہ جو ہایا صوفیہ ہے, آپ کو کرسچن سائڈ بھی نظر آئے گی دیواروں پہ, جو ہے وہ مسلمانوں کے چیزیں بھی نظر آئیں گی. سو دیٹ گائے واز یو نو ایکچولی سیئنگ کہ what a beautiful example of harmony that exists here, that you find Christians as well and you find Muslims. تو کاش ہمارے ملک میں بھی, پاکستان میں بھی جو ہے وہ کبھی ایسا ہو اور ہماری یہ والی جو ہے نا ٹالرنس لیول ہو. I was like یار سبحان اللہ, یہ کیا آپ مائنڈ سے ٹالرنس ہوئی اس میں دو تین ایسپیکٹس ہیں یار. اس میں یہ ہے کہ دیکھو کرسچنز کو ایکسیپٹ کرنا ایز ہیومنز اینڈ ایز یور نیبرز, اور ان سے اچھا ٹریٹمنٹ کرنا, یہ کوئی ڈینائی نہیں کرتا. ورشپ پلیسز یو نو, اور ورشپ پلیسز یعنی شرک کو جسٹیفائی کرنا کہ کرسچنز بھی یعنی ٹھیک ہیں, ہم بھی ٹھیک ہیں, تم بھی ٹھیک, ہم بھی ٹھیک, یہ تو بالکل اس میں نیکی کے لیے اور دعوت, جیسے غزہ کے لیے کانسرٹ ارینج کرا لینا, چیریٹی کانسرٹ, یہ کیسے ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, ہمارے پہ نہارا ہے. فنڈ ریزنگ کے جی, یہاں سے جو پروسیڈز آئیں گی وہ ہم غزہ میں ڈسٹریبیوٹ, یعنی غلط مین سے آپ اچھائی اور دعوت دینا کہ ہم کانسرٹ ارینج کرا کے اینڈ میں صحابہ کی ٹاک رکھ دیتے ہیں. لوگوں کی انٹینشن ٹھیک ہے آئی تھنک, لیکن علم کی کمی کی وجہ سے جیسے آپ کہتے ہیں نا زیادہ پرابلم. رابن ہوڈ فلاسفی برو, کہ امیروں کا مال چوری کر کے غریبوں کو دو, تو وہ کہتے ہیں نا مینز ڈو ناٹ جسٹیفائی دی اینڈز. ایسا نہیں ہے, یعنی آپ نے غریبوں کا مال چوری نہیں کرنا اور اپنے امیر کو نہیں دینا, بلکہ ان کو ترغیب دینی ہے کہ امیروں پہ خرچ کریں. سو یہ فلاسفی اسلام کی ٹھیک نہیں کہ اگر مینز, اگر اینڈ اچھا ہے تو مینز کوئی بھی ہو جائے. نا نا نا, اسلام مینز سے بہت فوکس کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے بنو سلمہ کے پاس اور جو کفار قبائل حج کے لیے آتے تھے, اور آپ خیمے سے خیمے جا کے کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم, تم کہو لا الہ الا اللہ, کامیاب ہو جاؤ گے, عرب عجم کے مالک بن جاؤ گے. اور سبحان اللہ, ابو سفیان اور ابو لہب اور ابو جہل, یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے, یہ ساحر ہے, مجنون ہے, یہ دیوانہ ہے, اس کی بات نہ سننا. یعنی سبحان اللہ, اللہ کے نبی قبیلوں کے پاس جا رہے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, اللہ کے نبی حق کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ لوگ باطل کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرگل سوچ رہا ہوں. امیجن کریں, ہم لوگ بھی جاتے ہیں نا یونیورسٹیز میں, آپ لوگ تو بلکہ زیادہ جاتے ہیں. ایک دن میں کتنی یونیورسٹی چلے جاتے ہیں؟ کچھ 4-5 میکسیمم. 4-5. اینڈ یو گیو دعویٰ اینڈ دین یو گیو دعویٰ اینڈ دین یو گیو دعویٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ڈوئنگ مور آف دس, کہ وہ ایک ٹینٹ میں جاتے ہیں, وہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں, وہ دعوت ریپیٹ کرتے ہیں, اور پھر سی ہی از ناٹ لیونگ ان اے سوسائٹی ویئر سوشل میڈیا از دیئر, اور وہ ایک بات کرتے ہیں اور ویڈیو جو ہے وہ شیئر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک بار کر لی, ہم جب ایک بار کر لی ویڈیو تو فیل لائک کہ الحمدللہ ہم نے ایک بار کر لی, ٹھیک ہے, ناؤ دس شوڈ اسپریڈ اینڈ واٹ ناٹ. بٹ ان کی اسٹرگل دیکھیں کہ وہ ایک خیمے سے نکل رہے ہیں, دوسرے میں جا رہے ہیں, تیسرے میں جا رہے ہیں, کتنا زیادہ کر رہے ہیں. اینڈ ود دی اپوزنگ فیکٹر, when you guys go to universities, do you have an opposing voice جو کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ جو اسٹیج پہ کہہ رہا ہے بیٹھی ہے سننے کے لیے ریڈی ہے, اور وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے, and you feel the energy and you feel the positivity, encouragement جس سے آپ جو ہے نا کنٹینیو کرتے ہو. But look at his struggle. یار میں حیران ہوتا ہوں برو, آپ امیجن کریں کہ انبیاء کا کام اتنا مشکل ہوتا ہے. جنرلی لوگوں کو کوئی نیگیٹو کمنٹس آ جائے نا تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. انبیاء کو کیا کچھ کہا جاتا ہے, قیامت کا دن ہوگا ایسے انبیاء بھی آئیں گے جن کے 5 فالوورز ہوں گے. یعنی تصور کریں کہ ساری زندگی وہ دین کی دعوت دیتے رہے, اور ایسا نہیں کہ اگر بندہ اسلام قبول نہیں کر رہا تو وہ غصے میں آ رہے ہیں, نہیں, ہی از گیونگ دعویٰ ود دا سیم پیشن ایوری سنگل ڈے. اور کہیں ایسے انبیاء بھی ہوں گے کہ ان کے کوئی فالوورز نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں اصل میں مجاہد یہ انبیاء ہیں, اور ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے نا, فلا تذهب نفسك علیہم حسرات, اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے دکھ میں. فلعلک باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. یعنی پھر بھی کتنے حریص ہیں ان کی ہدایت کے لیے. سبحان اللہ کے نبی جب مکہ سے غار ثور گئے نا, and that cave was یعنی not established cave, اسکارپینس تھے, سانپ تھے, اور پیچھے کفار نے 100 اونٹوں کی بولی لگائی ہوئی ہے. یہاں سے بھی جا رہے ہیں آپ
یعنی طور سے مدینہ جا رہے ہیں اور راستے میں ہیں اور موت کا ڈر ہے برو. یار ہم کبھی جو لمبے ٹرپ سے آ رہے ہوتے ہیں اور بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں. امیجن آپ خنزراب سے نکلے اور اپنے اسلام آباد پہنچنا ہے, یا آپ گلگت سے نکلے اور اپنے اسلام آباد پہنچنا ہے. یو ڈونٹ فیل لائک گیونگ دعوت ایٹ دیٹ مومنٹ, ہے نا. کبھی آپ بہت تھکے ہو, یہ تو پھر لگژری ٹرپ ہے نا یار. موت موت کا خوف بہت بڑا خوف ہے یار, اور پیچھے کفار کبھی پہنچ جائیں گے. اللہ کے راستے میں گئے, ایک شخص ملا, سلام دعا کی, برائدہ ابن الحسیب, اور اللہ کے نبی سے دعوت دینا شروع ہو گئے برو. ایز اے فیوجیٹیو وہ بھاگ رہے ہیں لیکن دعوت دینا شروع ہو گئے, اور برائدہ نے اسلام قبول کر لیا وہاں پہ, اور ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے, اور برائدہ نے پھر اپنے قبیلے میں گئے. 50 لوگ ان کے اسلام قبول کر کے آ گئے اللہ کے نبی کے پاس. اور پھر وہ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا, اور وہ رات کو مسجد نبی میں رکتے اور وہ تہجد پڑھتے اور سارے معاملات. یعنی یو سی دا حریص علیکم, مطلب دعوت دینا کیوں ہے نا, مطلب اللہ کے نبی جب آپ کا نا ویژن مشن مقصد بڑا کلیئرٹی ہو نا, سو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ یار آئی ول ڈو دس تھنگ ابھی اور ابھی نہیں, ابھی اٹس اے مائنڈ سیٹ, اٹس اے مائنڈ سیٹ کہ آپ دعوتی مائنڈ سیٹ میں ہیں ایٹ آل ٹائمس. یو ہیو دس مائنڈ سیٹ کہ یار میں جہاں بھی ہوں جیسے بھی ہوں. کہیں آپ اپنے زبان کو بند کر کے دعوت دے رہے ہوں گے, آپ کسی جگہ میں بیٹھے ہوئے, آپ بازار جا رہے ہیں, آپ کا دعویٰ مائنڈ سیٹ ہے کہ یار میں نے یہاں پہ ایسے طریقے سے کام کرنا ہے, ایسے چلوں گا, ایسے کروں. گھر میں ہے, آپ اپنے بچوں کے سامنے, بچوں کی تربیت بھی ایک طرح سے دعوت ہی ہے. یہ مطلب دیٹس اے مائنڈ سیٹ دیٹ یو ہیو. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ یار 5 days a week ہے اور ویکینڈ آف ہے. یہ موڈ چینج نہیں کرنا. موڈ چینج نہیں ہو کیسے سکتا. آتا ہے انسان نے مائنڈ سیٹ. مجھے لگتا ہے وین یور وائی جو ہے نا کہ کیوں کر رہا ہوں میں, یہ بہت کلیئرٹی ہے نا یار مقصد یہ. اور سبحان اللہ, میں تو مجھے لگتا ہے اس میں سب سے جو بڑی موٹیویشن یا جو بڑی ایک چیز کلیئرٹی دیتی ہے نا, وہ یہ کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ میں نے دوسرے کو کنونس کرنا ہے صحیح بات پہ. بھائی میرا کام ہے کرتے جانا ہے بس, ٹھیک ہے. اور پیچھے جو آپ نے کہا نا کوئی برا کمنٹ, جس کی نیت ٹھیک ہے نا اس کو برا کمنٹ نہ وہ دیکھے, اس کو زیرو اثر پڑے گا. بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ کہ اچھے کمنٹس آ رہے ہیں تو اس کو موٹیویشن ملے گی, برے کمنٹس آ رہے ہیں تو وہ ڈی موٹیویٹ نہ. وہ اچھے کمنٹس سے اس کو الٹرا پمپ ہو جانا چاہیے کہ یار بہترین, ہاں وہ اس کو اینالائز کر سکتا ہے واٹ اسٹریٹجی از ورکنگ واٹ ناٹ, بٹ اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ کہ اس کا مشن کے اندر کوئی چینج آئے گا. اچھا یہ جان لیں, دیکھیں اگر اس دنیا میں دین کی دعوت رک جائے, اس دنیا میں اندھیرا رہ جائے گا, اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عمومی طور پہ جنرلی, ام المؤمنین وہ فرما رہی تھی نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ویل للعرب, یعنی تباہی ہو مسلمانوں پہ اور یہ وہ. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا کہ منہم الصالحون, ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, یہ تب ہوگا جب خبوثہ یعنی جو خباثت ہے, برائی ہے, بہت زیادہ پھیل جائے گی اور نیک لوگ اپنا منہ بند کر لیں گے. دے ول بیکم اپولوجیٹک, تب یہ ایسا ہوگا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں شیخ, ہم اپنا منہ کھولنا پسند نہیں کرتے. اور دیکھیں جو میں نے اسپیشلی نہیں المنکر بالکل کم ہوتا گیا ہے. اور آپ دیکھیں نا, دیکھیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے. جنرلی میسو لیول پہ ہم نے بات کرنی ہے, چاہے وہ اپنے کریکٹر سے ہو یا جیسے مرضی. اور دیکھیں اگر میں ایک کام کرتے ہیں, لیٹس سے آپ گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کی فیملی گاڑی میں بیٹھی ہے, آپ کا ٹائر نا آلموسٹ فلیٹ ہو چکا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو نہ روکا ٹائر کو تو اللہ نہ کرے کچھ مسئلہ مسائل بھی ہو سکتا ہے. یو کوڈ ہارم یور سیلف. میں سائڈ سے گزرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار بھائی آپ دیکھیں ٹائر آپ کا نا آلموسٹ فلیٹ ہے, یہ کوئی آپ کو مسئلہ نہ ہو جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بتانے سے آپ مجھے کہو گے کہ یار شٹ اپ مائنڈ یور بزنس, آپ تھینک یو کہیں گے نا. لائک وائز ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے اس سے بھی کلیئر کر کے بتایا کہ دیکھیں جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں اور جو نہیں دیتے کیا فرق ہے. ایک شپ ہے, ایک بوٹ ہے, اس کا اپر ڈیک ہے اور لوور ڈیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو لوور ڈیک والے ہیں نا وہ بار بار ظاہری سے بات ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ذرا اپر ڈیک میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ہمیں تھوڑا سا نا پانی دے دو, ہم نے یوز کرنا ہے. اب ایک سمجھدار بندہ کہتا ہے کہ یار وائی آر یو گائز گوئنگ آن دی اپر ڈیک اگین اینڈ اگین. ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم یہاں پر ہی نیچے سے ہول کر کے نا سمندر کا پانی, دریا کا پانی خود ہی لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں اوپر جانے نہ پڑے. تھوڑا زیادہ سمجھدار بندہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اگر اوپر والے نیچے نہیں جائیں گے, ان کو نہیں روکیں گے تو سب کے سب ڈوب جائیں گے, اوپر والے بھی جائیں گے, اوپر والے بھی جائیں گے. اچھا یہاں سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اچھا بولنے والے منہ بند کر لیتے ہیں تو وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں. اور یہاں سے ہمیں ایک اور پوائنٹ بھی پتہ چلتا ہے سٹل وے میں کہ کبھی کبھار کوئی بندہ برا کام کر رہا ہوتا ہے with good intention,
تو ہمیں اس کو بتانا ہے کہ یار یہ جو آپ کام غلط، یہ جو کام کرو یہ غلط کام ہے، اپنی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی انٹینشن جو ہے ٹھیک ہے تو یہ کام ٹھیک ہو جائے گا. اور اس میں وسعت یہ جو چیز ہے نا کہ بس اپنے آپ کو ٹھیک رکھو. اور اچھا وہ جو آپ ایک بات کی تھی نا کہ انسان کا خود اگر کریکٹر کیسے دعوت دینا چاہیے، ڈیفینیٹلی وہ تو بہت میٹر کرتا ہے. مجھے کل ہی نا انفیکٹ میں یونیورسٹی میں گیا تھا، وہاں ٹاک تھا، تو وہ جو سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا نا، اس نے کہا تھا ہاں بھائی میں خود تھوڑا ویک انسان ہوں اور میں ہوں پریزیڈنٹ بن گیا ہوں سوسائٹی کا، تو میں کیا کروں، میرا کریکٹر اپنا بھی اتنا وہ مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میرے بھائی جو دعوت کا کام کرتا ہے نا وہ بندہ سفید کپڑے کی طرح ہوتا ہے، اس پہ پھر دھبا جلدی نظر آتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں، ساتھ ساتھ دعوت نہ چھوڑیں، لیکن اپنے آپ کو فل ٹرائی کریں بہتر کرنے کی. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو، اور ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کو نہیں بدل جب تک اپنے آپ کو نہ بدلے. تو فوکسنگ آن یور سیلف، اس کا مطلب اگر تو یہ ہے کہ آئی شوڈ پرے 5 times a day، آئی شوڈ گیو زکوٰۃ، آئی شوڈ بی گڈ مسلم، آئی شوڈ پرے تہجد، مجھے اپنا تزکیہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اینڈ مجھے مسلمانوں کے افیئرس پہ نظر رکھنی ہے، مجھے اپنے آپ کو ڈائیورس نہیں کرنا فرام دا افیئرز آف مسلمس، مجھے ایکٹیو ہونا ہے، مجھے داعی بننا ہے، مجھے اپنا ہر طرح کا پارٹ پلے کرنا ہے فار دا سوورنٹی آف اسلام. تو یہ تو مطلب ٹھیک ہے پھر اپنے آپ پہ فوکس کرنے کا. لیکن اگر اس کا مطلب اپنے آپ پہ فوکس کرنے کا یہ ہے کہ مجھے اپنے تہجد پڑھنی اور نمازیں پڑھنی ہیں اور ماشاء اللہ فیملی کے ساتھ اچھا ہونا ہے اور صدقہ خیرات کرنا ہے، لیکن آئی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ دا پولیٹیکل افیئرز آف مسلمز، آئی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ جیو پولیٹکس اور یا کفار کیا کر رہے ہیں، کیونکہ میرا یہ ڈومین نہیں ہے، میرا یہ لائف اسٹائل نہیں ہے. غلط کو غلط نہ کہوں، پبلکلی جو ہو رہا ہے اپنے گھر کے اس میں یا اپنے محلے میں جو مسلمان یا غزہ میں جو ہو رہا ہے یا جینوسائڈز ہو رہے ہیں ان کے خلاف نہیں، میرا تو وہ پلے گریڈ ہی نہیں ہے. یہ دس از اگین اے رانگ ڈیفینیشن آف فوکسنگ آن یور سیلف. وی مسلمز وی آر ابن الزمان، we live in this era. We cannot divorce ourselves from the events of Muslims. یعنی اسمارٹ ہوتا ہے وہ، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ what's happening around that person. what's happening، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو گائیڈ کرتا ہے اور لوگوں کو بھی گائیڈ کرتا ہے، وہ لابینگ کرتا ہے، کیمپیننگ کرتا ہے. ایون چھوٹے لیول میں کہوں اپنے معاشرے میں بھی، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، دیکھیں ہر سٹی، ہر معاشرہ، ہر کنٹری اس کے اپنے اپنے کلچرل نارمز ہیں، اس کے اپنی پریکٹسز ہیں، اس کے اپنا ایک مزاج ہے. داعی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یار میرے معاشرے میں کون سی پرابلمس چل رہی ہیں. اگر وہ اس سوسائٹی سے ڈیورس ہو کے رہا ہے نا، بس اپنی اس کو پتہ نہیں ہے مسئلے کیا چل رہے ہیں اس وقت، لیٹس سپوز یوتھ یا لوگ کن چیلنجز سے گزر، اگر وہ اس کو بالکل زیرو نالج ہے، ہاؤ کین ہی ایڈریس اٹ؟ ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ایڈریس دی پرابلمز. الولاء والبراء برو، یہ ہمارا اسلام کا بیسک کانسیپٹ ہے. ایک بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے لیکن اس میں الحب للہ والبغض للہ، یعنی اس کو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت نہیں ہے اس کے دل میں، یا وہ غزہ کے معاملے میں افیکٹڈ نہیں ہے، یا وہ سوڈان کے معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں افیکٹڈ نہیں ہے، اس کو فیل ہی نہیں کچھ ہو رہا، یہ اس کو بس فیل ہوتا ہے میں، اور کہتا ہے یہ تو میرا ڈومینین نہیں ہے. تو اگین دس از رانگ اس کا نالج لمیٹڈ ہے. کنکلوژن کی طرف آئیں. آئی تھنک کہ دعوت کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ کس کو ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو بندہ دعوت دے رہا ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ تو اس کو خود ہی ہو رہا ہے. اینڈ آئی تھنک سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دعوت ہر کسی کو دینی ہے، اور اپنی کیپیسٹی میں چاہے تھوڑی زیادہ ہر اعتبار سے دعوت دینی ہی دینی ہے. آئی تھنک دس شوڈ بی آور لاسٹ میسج. لیکن اس میں نا میں ایک ڈسکلیمر بھی دوں گا، ایک تو یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا جو ہے نا وہ ہے بلغوا از تکلیف، یعنی اٹس اے رسپانسبلٹی آن ایوری مسلم. دعوت دینا مولویوں کا کام نہیں ہے، یوتھ کلب کا کام نہیں ہے، جو سن رہا ہے واللہ آپ کا کام ہے. عنی از تشریف، یعنی اللہ کے نبی سے کوئی پیروں بابوں کی باتیں نہیں کرنی. ولو آیا از تخفیف، یعنی صرف ایک آیت ہے کیوں نہیں تخفیف، مطلب تمہارا کام فتوے دینا نہیں ہے اللہ کے بندے، تمہارا کام قرآن کی تفسیر پڑھانا نہیں ہے، تمہارا کام. میں کچھ ینگسٹرس کو دیکھتا ہوں یار سبحان اللہ، وہ اتنی گہری اتنی ڈیپ بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ المستعان. اور مجھے ڈر ہے کہ ہم یوتھ کلب کبھی ایسے لوگ نہ پروڈیوس کریں، رویبدہ نہ پروڈیوس کریں کبھی بھی، کہ جن کو راجل طافی فی امر الناس، یعنی جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوں، خود بھی گمراہ ہوں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا، سیاتی علی الناس زمان، جس میں لوگ بونوں سے علم لینا شروع کر دیں گے. اور ہمیں بھی ان میں سے نہیں بنانا اپنے آپ کو.
سب سے پہلے. اور دوسرا وی شوڈ نیور پروڈیوس پیپل کہ ہم کہیں دائی بنو گڈ, اور ہر بندہ دائی بنا پھرا اور فتوے دے رہا ہو, آپ کا طلاق ہو گئی ہے, آپ کا بھائی آپ کی یہ وراثت کا معاملہ ہے اور قرآن کی تفسیر ہے اس میں یہ. نا 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 نا. آئی تھنک دس ڈیمانڈس فار سیکنڈ پارٹ آف دس پوڈ کاسٹ جس میں ہم علم کی بات کریں, بیکاز دیٹس ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک دیٹس واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ کہ علم کتنا امپورٹنٹ ہے دعوت دینے کے لیے. اور کچھ فیلڈز آپ کی ہیں ہی نہیں, آپ کے ڈومین سے باہر ہیں. لمٹس سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں پھر وہی لمبی بات ہو جائے گی, لیکن ہیونگ سم مینٹورز اینڈ ٹیچرز جو کہ آپ کو گائڈ کریں. اگر آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی میری لمٹس کیا ہیں, آپ نے نیا علم سیکھا, شروع میں ہمیشہ ہر کوئی لگتا ہے مجھے تو سب کچھ پتہ لگا, اور آپ یہ فوراً فتویٰ بازی کی طرف جاتے ہیں. تو اف یو ہیو اے گڈ ٹیچر, اے مینٹور جس کے آپ ساتھ جڑے رہیں گے, تو آپ عالم, تو وہ آپ کو پھر گائڈ کرے گا کہ یار یہ آپ کی لمٹس ہے, ڈونٹ ڈو دس. آپ کی ایج, ایکسپیرینس, ایکسپوجر, نالج کے مطابق وہ آپ کو بتائے گا یار آپ اس فیلڈ میں نہ ہی پڑھو. کبھی کبھار کوئی صحیح چیز بھی ہوگی, بٹ مے بی اٹس ناٹ اپروپریٹ فار یو ایٹ دیٹ مومنٹ ان ٹائم. تو وہ یہ حکمت سے آتی ہے. اور یہ میں ایڈ کروں کہ گیو دیٹ عالم اے کمپلیٹ اتھارٹی کہ شیخ میں جو پوسٹ کروں گا آپ سے پروف کرواؤں گا, اینڈ آئی گیو یو اتھارٹی کہ آپ مجھے کہیں بھی روک سکتے ہیں اور کہیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہے. یعنی لائف میں مینٹورز اور علماء ربانیین کا, اور پاکستان اللہ اکبر, ایون انڈیا, ایون بنگلہ دیش, فل آف اوتھینٹک اسکالرز ماشاء اللہ. ہمارے پاس ایسے ایسے جیمز ہیں اللہ اکبر کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. اینڈ ناٹ ٹیکنگ بینیفٹ آف دوز جیمز, واللہ مجھے نا فومو ہوتا ہے, فومو کہ یار اگر یہ لوگ چلے گئے دنیا سے تو ہم کن کے پاس جایا کریں گے. اس لیے وی شوڈ سٹ ان دا فیٹ آف اسکالرز. ہم بھی یہی کہتے ہیں آن دا اسکرین. اب جب ہم حلقات وغیرہ جو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ وی آر سیلوز آر اسٹوڈنٹس آف نالج. اور جو بوائز آتے ہیں, جو بھی اٹینڈیز آتے ہیں, ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ یار ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں ہم نے اپنے اسکالر سے سنا ہے, اینڈ دین وی ٹرائی ٹو بیکم دا برج کہ یہ لوگ جو ہیں علماء سے جڑ جائیں. اور ہم لوگ دیکھیں نا, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یار بس ہمارے پاس آؤ, ساری دنیا والوں کو کینسل کر دو کہ بس ہم ہی ہیں, ہم سے ہی نالج, رائٹ. تو وی آر سیلوز آر اسٹوڈنٹس آف نالج. اور یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آ بھی جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار پلیز وی آر نتھنگ. اگر آپ نے اور مزید سیکھنا ہے, ڈیپتھ میں جانا ہے, تو آپ اس مسجد میں جائیں, ان شیخ سے ملیں انشاءاللہ. تو دس از واٹ وی ہیو. ہمارا جو سب سے کور پروڈکٹ ہے یوتھ کلب کا, جو رول ماڈلز بناتا ہے, وہ علم اسینشلز ہے. وہاں پہ سارے علماء ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں. سو ان ساری باتوں کا کہنے کا مقصد, جو ان میں ہم نے جو رنگ میں بھنگ ڈالی ہے نا, وہ یعنی یہ کہنے کا مقصد ہے کہ دعوت دینا, یہ امت ہے دعوتی امت, امت دعویٰ ہے, آپ نے دینی ہے. لیکن جو خیر کی بات سنے اس کو اس طرح سے پھیلا دیں, وہ آگے کنوے کر دیں. وی آر میسنجرز, ہم نے سننی ہے خیر کی بات, آگے پھیلا دیں. بٹ ڈیٹیل میں جانے کے لیے آپ کو پھر علم چاہیے, اور وہ پھر علم جو ہے نا حاصل کریں علماء سے اور کتابوں سے. انشاءاللہ اس پہ پھر ہم ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کریں گے انشاءاللہ. شروع ہو جائے گی.